السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بایا نیشا عمر کے ایپیسوڈ نمبر 95 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت پریشان سا اپنے لف کاٹتا ہوا اسپتال کے اس کمرے میں کھڑا تھا۔ بے چینی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ مسلسل اپنے لبوں کو کچل رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے ہونٹ سرخ ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان میں سے خون رسنے لگے گا۔ سینے پر بازو باندھے وہ ڈاکٹر دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت صفا کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ اسے کچھ پوچھ رہی تھی اور ساتھ کھڑی اسسٹنٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ درد تو نہیں ہوتا زیادہ؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہادر ہیں آپ۔ ڈاکٹر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ کچھ اور سوال پوچھنے کے بعد ڈاکٹر پلٹی۔ کوئی پیچیدگی؟ وہ فوراً بولا۔ ڈاکٹر مسکراتی۔ نہیں گورسی صاحب، وہ ماشاءاللہ ریکور کر رہی ہیں۔ ڈریسنگ کب چینج کرنی ہے؟ وہ ہچکچایا۔ کل کریں گے۔ وہ مزید کیا پوچھتا، وہ لڑکی ان کی باتیں کان لگا کر رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، جلدی ہی گھر چلی جائیں گی وہ۔ ڈاکٹر اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بولی۔ نہیں آپ رکھیں یہاں، انفیکٹ جب تک آخری زخم بھی نہیں بھر جاتا میں اس کو یہاں سے نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ فوراً بولا۔ صفا کے ماتھے پر بل پڑے اس نے غیر یقینی سے ابراہیم کو دیکھا۔ نہیں 2 ہفتوں تک آپ کو ڈسچارج مل جائے گا، پھر بس تھوڑی بہت کیئر ہے وہ آپ کر لیجیے گا، اور پراپر چیک اپ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ فکر نہ کریں، میں پوری کیئر کروں گا، وہ بولا تو ڈاکٹر نے پلٹ کر منہ پھلائے لیٹی صفا کو دیکھا، جو کہ ابراہیم کے اس کو اسپتال میں رکھنے کے فیصلے پر خفا نظر آتی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے صفا کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، وہ ناراض سے بولی تو ابراہیم نے آئیبرو سے کہے کہیں درد ہے؟ نہیں، سرد سا جواب آیا۔ خفا ہو؟ ہاں، اس نے کہا تو ابراہیم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا جواب بھی نہیں میں مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو صفا نے اس کو ایک گھوری سے نفاسا۔ ابراہیم نے اس کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ اتنی سی ناک پر غصہ نہ سجایا کرو، کتنی بار کہا ہے، آپ مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے تھے۔ روحانسی ہوئی تھی۔ شاید صحیح سے نہیں سنا تم نے، ہسپتال میں رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ ایک ہی بات ہے، صفا نے ناک چڑھائی۔ نہیں، چھوڑ کر جانے کی بات کی ہے، تمہیں یہاں رکھنے کی بات، یعنی میں بھی یہیں رہوں گا تمہارے پاس۔ اس نے دوبارہ صفا کی ناک کھینچی، اس بار وہ کراہ کر رہ گئی۔ کیا ہوا، کہیں درد ہو رہی ہے؟ وہ مسترب سا ہوا۔ ہاں، جب ایسے ہلتی ہو تو ہوتی ہے درد، وہ منمنائی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ اس کی ناک چھوڑ کر اب اس کے گال سہلا رہا تھا۔ صفا نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نیند آ رہی ہے؟ صفا اس کے شیریں لہجے پر پگھل سی گئی تھی۔ نہیں، وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، نرس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ابراہیم نے کہا تو صفا کا پرسکون چہرہ سد گیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ رہیں گے اور اب جا رہے ہیں۔ اس کا خفا اور ضدی سا روپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو، یہاں بیٹھا ہوں، کہو تو قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ صفا اس کی بات پر پلکیں چھپکنے لگی۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کریں۔ وہ اس کی جانب سے نگاہیں پھیر کر چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ ابراہیم مسکرا کر رہ گیا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلوا بلی کی طرح پاؤں اٹھاتی بنا آواز کی کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں آئی، مگر لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ مجمد ہوئی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو منہ پر رکھا اور اپنی حیرت چھپائی۔ سامنے صوفے پر حسن کروٹ کے بل سو رہا تھا اور اینا اس کے صوفے سے ٹیک لگائے زمین پر ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ اینا کا ایک ہاتھ حسن کے بالوں میں تھا، حسن کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نیچے لٹک رہا تھا، جو کہ اینا کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ سلوا نے پلکیں جھپکی، جیسے کہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ ان دونوں میں واقعی صلح ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا، مگر وہ بند نرمی سے نہیں ہوا تھا۔ یوسف نے دھاڑ کی آواز کے ساتھ وہ دروازہ بند کیا تو اینا ہڑبڑا کر اٹھی، مگر حسن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی حالت دیکھی تو ایک پل کے لیے شرم سے پانی پانی ہوئی۔ اینا، اس کو اندر کون لے کر آیا؟ سلوا نے ماتھے پر بل ڈالے حسن کو دیکھا۔ حسن کی سب سے بڑی حمایتی بھلے سلوا تھی، مگر جب
اس نے حسن کو دیکھا کہ وہ اینا کو ڈرا رہا ہے، تب سے وہ صرف اینا کی ہی پارٹی میں تھی۔ اب وہ حسن سے خفا تھی۔ شش! اینا نے لبوں پر انگلی رکھی۔ ایک پل کے لیے مڑ کر دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد سویا تھا، جو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اینا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، مگر اگلے ہی پل خود کو ڈپٹتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا سکارف سنبھالتے ہوئے وال کلاک کو دیکھا۔ اوہو، آج نماز کا وقت نکل گیا۔ اینا نے گھڑی دیکھی اور ٹھٹک کر حسن کو دیکھا۔ تو کیا یہ اس کی سزا تھی؟ نہیں نہیں، اللہ اسے سزائیں نہیں دیتا۔ اس نے دل کو سمجھایا اور سلوہ اور یوسف کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ان کے کپڑے ان کو نکال کر دے۔ سلوہ نہانے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے یوسف کو نہلایا اور اس کو کپڑے پہنائے۔ اب وہ ان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ سلوہ اور یوسف مقابل صوفے پر چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے حسن کو یکٹک سا دیکھے جا رہے تھے۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ سیاہ کلی پلکیں گری ہوئی تھی۔ چاندی جیسا چہرہ ضرورت سے زیادہ ہی دمک رہا تھا، مگر اب ماتھے پر ہلکی ہلکی پسینے کی بوندیں بھی ابھر رہی تھیں۔ وہ لڑکی ہوتا تو یقیناً اس کی خاطر قتل ہوتے۔ اینا؟ سلوہ نے لاؤنج سے ہی ہانک لگائی۔ اینا نے پلٹ کر اس کو اپنا والیوم دھیما رکھنے کو کہا، تو سلوہ نے آنکھیں سکیڑ کر اینا کو گھورا۔ وہ سویا نہیں تھا کتنی راتوں سے۔ اینا نے گردن ایک جانب گرا کر وضاحت دی۔ سلوہ چھلانگ لگا کر صوفے سے اتری اور کچن میں آئی۔ کل تک تو اتنی لڑائی کر رہے تھے تم لوگ، اور آج صلح بھی ہو گئی؟ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی کسی بڑے کی طرح تفتیش کر رہی تھی۔ اینا نے لب کترے۔ ہاں، جیسے تم اور یوسف، تم لوگ بھی تو لڑتے ہو نا، مگر پھر صلح کر لیتے ہو۔ اور پتہ ہے، ایک اچھا مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتا۔ اینا نے وضاحت دینی چاہی۔ یعنی تم دونوں بھی ہماری طرح بہن بھائی ہو؟ اس کے سوال پر اینا بری طرح گڑبڑائی۔ نہیں نہیں، ہم بہن بھائی نہیں ہیں۔ اینا کی سانس اٹکی تو وہ دونوں اب کچن میں کھڑی تھی۔ اینا مڑ کر آملیٹ بنا رہی تھی جبکہ سلوہ اس کے پاس جا پہنچی تھی۔ تو پھر بتاؤ نا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ سلوہ، جا کر باہر بیٹھو، یہاں گرمی ہے۔ اینا نے جان چھڑوانی چاہی، مگر تم بتاتی کیوں نہیں؟ سلوہ نے پوچھتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھ کر سلوہ کو خاموش رہنے کا کہا۔ سلوہ نے آنکھیں دکھائی، مگر پھر پاؤں پٹکتی باہر آ گئی۔ سلوہ، میں نے کہا جاؤ باہر۔ اینا انڈا پھینٹتی ہوئی بولی تو اس کو اپنے سامنے والی دیوار میں کوئی سایہ سا نظر آیا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی۔ اس نے اینا کا ہاتھ بڑھا کر اینا کا انڈے پھینٹتا ہوا ہاتھ پکڑا۔ وہ سانس روک گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی بھاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی مخصوص مہک سانسوں میں گھلنے لگی تو اینا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پلٹی، مگر یہ پلٹنا ہی اس کی غلطی تھی۔ وہ سلیب پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ اینا نے رخ پھیرا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ حسن، میں تم پر کوئی مزید احسان نہیں کر سکتی۔ اینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ جو احسان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، حسن اسی بھاری آواز میں بولا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اینا نے جان چھڑوانی چاہی۔ کہاں؟ جہاں سے آئے ہو؟ مجھے واپسی کا راستہ بھول گیا ہے۔ گوگل میپ ہے نا، وہ استعمال کر لو۔ اینا تڑک کر بولی تو حسن نے آئیبرو چکائے۔ اینا اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کیا تھا سرچ، مگر ہر بار یہی آ جاتا ہوں۔ گوگل میپ نے کہا کہ تمہاری منزل اب یہی ہے۔ وہ بولتا تھا تو اس کے گلے کی ہڈی میں ابھار پیدا ہوتا تھا۔ وہ گلٹی جیسے پانی میں ہچکولے کھاتی تھی۔ اینا کی نگاہیں بے اختیار اس گلٹی پر جا کر رکی تھی۔ گوگل میپ کو بھی باتیں بنانی آ گئی ہے تمہاری طرح۔ اینا نے اس کی گردن سے نگاہیں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس نے اینا کی نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بھی بخوبی دیکھا تھا، اور اینا اس بات پر شرمندہ ہوتے نگاہ چکا گئی تھی۔ اٹس اوکے۔ حسن نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی تو اینا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں دھس جائے۔ کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ وہ پوچھتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اجازت طلب نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اینا نے پھر سے اس کو دیکھا۔ دل نے تو شدت سے کہا تھا ہاں، مگر دماغ نے جیسے ایک بار توڑ خنجر ہی اٹھایا تھا کہ خبردار جو اس شخص پر بھروسہ کیا۔ بابا کہاں ہیں؟ اینا نے فوراً سوال کیا۔ کیا تم نے بابا کو؟ وہ اس سے آگے بول نہ پائے۔ آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ سامنے کھڑا شخص ایک بار پھر سے اجنبی ہو گیا تھا۔ اس سے پھر سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ دماغ نے جیسے دل کا تمسخر اڑایا تھا۔ اپنا دماغ اپنا وار کر چکا تھا اور دل لہو لہان ہوا تھا۔ اگلی ہی پن اینا کی سیاہ آنکھیں بے رنگ مایا میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے حلق میں شدت سے درد اٹھا تھا۔ چلے جاؤ حسن،
مجھے خود سے نفرت کرنے کی ایک اور وجہ مت دے دینا پلیز۔ سختی سے اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی پلٹ گئی۔ حسن کچھ دیر تو سن سا کھڑا رہا۔ وہ سلیب پر ہاتھ ٹکائے جھکی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو سلیب پر گر رہے تھے جو بے رنگ موتیوں کی شکل میں ٹھہر جاتے اور پھر وہیں پھیل جاتے۔ حسن نے قریب ہو کر اس کے سلیب پر رکھے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے اور یوں ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنی انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ اینا نے ایک ہچکی لی۔ اب آنسو پر بند باندھنا ممکن لگ رہا تھا۔ تو کیا وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے غم کا سامنا کرنے جا رہی تھی؟ حسن نے جھک کر اس کے بالوں کو چھوا تو اینا نے سر جھٹکا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حسن کی آواز میں عجیب کرب تھا۔ تم کر سکتے ہو، اینا سسکی۔ نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ بولا تو اینا بلند آواز میں رونے لگی۔ لاؤنج پہ بیٹھی سلوا بے چین ہوئی اور کچن کے دروازے میں آئی۔ تم نے پھر سے رلا دیا اینا کو؟ چلے کیوں نہیں جاتے تم؟ اور اینا، تم اس کو گھر میں لے کر ہی کیوں آئی تھی؟ وہ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ حسن نے بے اختیار مڑ کر سلوا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور تنفر اور نفرت دیکھ کر حسن کا دل بند سا ہوا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان جذبات کو 10 سال کے بعد نئے سرے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کو پہلی بار کسی کی نگاہوں سے کسی کی نفرت سے اور کسی کی محبت سے فرق پڑنے لگا تھا۔ یہ جذبے نئے تھے، ان کا لمس نیا سا تھا مگر انجانا نہیں تھا۔ وہ ان جذبوں سے واقف تھا مگر ان کے لمس کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اس کو ہر جذبے کے لمس کو محسوس کرنا تھا نئے سرے سے۔ سلوا باہر جاؤ۔ اینا نے آنسو پہنچے سلوا حسن پر ایک سخت گھوری ڈالتی باہر نکل گئی اور لاؤنج میں جا کر یوسف کے پاس منہ پھیلائے سینے پر بازو باندھے لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ حسن نے اینا کو کندھوں سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اینا نے نگاہ نہیں اٹھائی تھی اور اس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر دیکھو۔ حسن نے اس کو تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اینا نے ایک بار اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور رخ پھر گئی۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ولی یا صوفی بن سکتا ہوں کبھی بھی۔ میں انسان تھا، شیطان بنا اور اب پھر سے انسان بننے کے سفر پر گامزن ہوں۔ اس وقت میری ذات 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک شاہ ہے جس کے لیے غلط صحیح معنی نہیں رکھتا، جس کو بس اپنی انا کی تسکین چاہیے، اور ایک طرف حسن ہے جس کے سینے میں آج بھی دل موجود ہے، جس کو تمہارے آنسوں سے فرق پڑنے لگا ہے، جس پر سلوا کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ میں خود ایک بہت بڑی کشمکش میں ہوں اور نہیں جانتا کہ مرتے دم تک اس کشمکش سے جان چھڑوا پاؤں گا یا نہیں، مگر اتنا جان لو کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب تم میرے آس پاس ہوتی ہو تو ایک حالہ سا بن جاتا ہے، مجھے اپنا آپ محسوس ہونے لگتا ہے، مجھے درد محسوس ہونے لگتا ہے اور خوشیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، میں حسن بننے لگتا ہوں۔ اینا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ تمہارے بابا منصور وہ زندہ ہیں، میں نے جیل سے واپس آ کر سب کو آزاد کر دیا تھا، اس نے کہا تو اینا نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ حسن مسکرا دیا۔ ہاں، میرا اب کوئی گلٹ نہیں ہے، کوئی باکسنگ رنگ نہیں ہے، میں اب صفر ہوں، میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، میں اپنے سارے کاروبار یہاں آنے سے پہلے ہی بند کر چکا ہوں اور جو یہاں تھے ان کو یہاں آ کر بند کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، مجھے تو آج بھی امید نہیں کہ میں بخشا جاؤں گا۔ وہ زخمی سا مسکرایا تو اینا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ اینا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کس چیز کا اظہار کرے۔ اس کا باپ زندہ تھا، اس بات کی خوشی ہی ہر غم پر بھاری ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے کیا ہے شاید اس کے بعد نجات ناممکن ہے، مگر کم سے کم جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب مزید برا ہونے سے روک دیا جائے۔ اینا بنا پلکے جھپکے اس کو دیکھے گئی۔ دل میں شدت سے درد اٹھا تھا یہ سوچ کر کہ حسن کے گناہ قابل معافی نہیں ہے، کاش وہ خدا سے اس کی سفارش کر سکتی۔ بابا کہاں ہے؟ وہ مصر میں ہی ہے، چاہو تو بات کر لینا، اس نے کہا تو اینا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلکنے لگے۔ جہاں کچھ دیر پہلے کرب اور تکلیف تھی اب وہاں تشکر تھا، جس طوفان کے بعد سورج طلوع ہوا ہو، ہر گوشے میں روشنی پھیل گئی ہو۔ دل نے سرشاری سے دماغ کو دیکھا تھا، دماغ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں اور کون سا وار کرے، سو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور دل جھوم اٹھا تھا، وہ محور کساں تھا۔ اینا نے آنسو صاف کیے۔ حسن مسکرا دیا۔ وہ جو باہر بیٹھی ہی تھی، وہ جو بالا باہر بیٹھی ہے، اس سے صلح کروا دو پلیز، وہ بیچارگی سجائے بولا تو اینا نے اس کو گھورا۔ خود منا لو جا کر۔ اینا پلٹ کر اس کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسکول میں چھٹی کی بیل ہو گئی تھی، سب بچے اپنے اپنے کلاس رومز سے نکل رہے تھے۔ آیت ابھی تک اپنا بیگ پیک کر رہی تھی جبکہ میرال وہاں سے نکل گئی تھی۔
कॉरिडोर में याकूत का सामना मिराल से हुआ तो वो रुक गई। आयत कहाँ है? क्लासरूम में। आज मिराल ने कोई फजूल बात नहीं की थी, सीधा जवाब दिया था। इस पर याकूत को थोड़ी हैरत हुई, मगर वो ज़्यादा सोचे बिना आगे बढ़ गया। क्लासरूम में कदम रखा, वो अभी तक अपनी डेस्क पर बैठी थी, अपने बैग में किताबें रख रही थी। इसके हाथ निहायत सुस्ती से काम कर रहे थे। याकूत कुछ लम्हे इसकी हरकत और सकनात को देखे गया और फिर चलता हुआ इसके पास आया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो दोस्ताना अंदाज में बोला तो आयत चौंकी। इसने सर उठाकर याकूत को देखा, जो कि अपने कंधों पर अपना बैग लटकाए खड़ा था। हाँ, सब ठीक है, कहते इसने अपनी स्केचबुक बैग में रखना चाही, मगर वो किसी तरह इसके हाथ से नीचे गिर गई। आयत ने झुककर उठाना चाही तो याकूत ने इसको रुकने का इशारा किया और वो स्केचबुक उठाने लगा। उठाते उठाते एक वर्क पलट गया तो याकूत ठटका। वहीं आयत के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार है। इस वर्क पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, जिसमें किसी घर का लाउंज दिखाई दिया गया था। वहाँ एक आदमी एक बच्ची को उठाए खड़ा था और एक आदमी इसके सामने खड़ा इस बच्ची को इससे छीनने की कोशिश कर रहा था। याकूत ने ड्राइंग को गौर से देखा तो जो आदमी बच्ची को उठाए खड़ा था, इसके पैरों के पास लाल रंग था नहीं, बल्कि वो बहता हुआ खून था। याकूत ने दूसरे आदमी को देखा तो इसकी निगाह इसके हाथ में मौजूद खंजर पर गई, जिस पर खून लगा हुआ था। व्हाट? याकूत को झटका लगा। याकूत, प्लीज वापस करो। आयत कपकपा रही थी। फिर इसने अगला वर्क देखा तो वही लाउंज का मंजर अब दरवाजे में खड़ी एक लड़की थी, जो कि इस बच्ची को इसके बाप को शायद पुकार रही थी। अगले वर्क पर वो खंजर वाला आदमी इस लड़की के पास पहुंचा और इसने वाज उठाकर इस लड़की के सर में दे मारा। मंजर में ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि वाज टूटा पड़ा था और लड़की के सर से खून निकल रहा था। याकूत शौक की सी कैफियत में वर्क पलटता चला गया। आखिरकार उसने स्केचबुक बंद करके आयत की जानिब देखा, जो कि बुरी तरह लब कुचल रही थी। क्या ये आदमी आज भी मौजूद है? क्या तुम इसको पहचानती हो? क्या इसी ने तुम्हें किडनैप किया था? याकूत ने सवालों की बौछार कर दी। आयत सर झुकाए किसी मुशरिम की तरह खड़ी थी। बोलो आयत। याकूत ने इसका कंधा पकड़कर हिलाया। मेरी स्केचबुक। इसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ आयत? आयत ने नीली आंखें उठाकर याकूत को देखा। याकूत ने देखा कि आज आयत की आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही किसी किस्म का कोई खौफ। वहाँ बस सर्द मेहरी सी थी, जैसे कि अपने मुजरिम को जानती हो। खामोश रहने पर इंसान पत्थर बन जाता है, वही पत्थरों जैसा तासुर आयत की आंखों में था। मुझे नहीं याद वो, और ना मैं इसको पहचानती हूँ। आयत ने झटके से अपनी स्केचबुक पकड़ी, बैग बंद किया और तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। याकूत कुछ सानिया वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी बाहर निकल गया। कॉरिडोर में इसको आयत कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो सर छटक कर गेट पर पहुंचा तो मरजान वहां गाड़ी का इंतजार कर रहा था। याकूत आकर इसके साथ खड़ा हो गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? मरजान ने इसका उतरा सा चेहरा देखा। शायद वो ना सच बोल सकता था और ना ही झूठ। मरजान कुछ लम्हे याकूत की भूरी आंखों में देखे गया, फिर इसने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बता सकते हो? वह मध्यम सी आवाज में बोला। इससे पहले कि याकूत कुछ कहता, खुले गेट से नजर आते रोड पर मिराल और आयत की गाड़ी आकर रुकी थी। याकूत ने गर्दन मुड़कर देखा। इसकी निगाहों का ताक़ुब मरजान ने किया तो वो खामोश हो गया। मिराल और आयत गाड़ी में सवार हो गई। गाड़ी चली गई। याकूत ने पलटकर मरजान को देखा तो वो अब सामने देख रहा था। इट्स ओके, तुम मत बताओ, मैं फोर्स नहीं कर रहा। मरजान ने लब भींच ली। याकूत, जो कि कुछ कहने ही वाला था, खामोश हो गया। गाड़ी अपने सफ़र पर गामजन थी। आयत विंडो स्क्रीन के पास खामोश सी बैठी देख रही थी। इमारतें, दरख्त, सब बहुत पीछे छूट रहा था। तो फिर इसका माजी पीछे क्यों नहीं छूट रहा था? क्यों इसको वो सब अभी तक बर्दाश्त करना पड़ रहा था? कि उसके माँ बाप का माल, इनकी दौलत इसके लिए एक नाग बन गई थी, जिसके गले में आज तक लटक रहा था। वो नाग जो जब चाहे आयत को डस लिया करता था और वो चीख भी नहीं सकती थी। कितने ही लम्हे आंखों के सामने आ ठहरे थे। आज फिर से वो माजी में चली गई थी, जहाँ धुंधले मंजर और धुंधले चेहरे के सिवा कुछ न था। इस दिन वो 4 बरस की हुई थी। केक इसके माँ बाप रात को ही काट चुके थे और आयत के लिए एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी प्लान की गई थी। और वह पार्टी एक रेस्टोरेंट में होना थी, जहाँ इनाम के कारोबार दोस्त और जरीन के दोस्तों ने आना था। फैमिली के लोग तो मदऊ ही थे। सुबह के 8 बज रहे थे जब आयत के कमरे का दरवाज़ा खुला। कल रात इनकी छोटी सी सेलिब्रेशन लेट नाइट चली थी, जिसके बायस आयत अभी तक सो रही थी। कोई छोटे छोटे कदम उठाता इसके बेड के पास आया। इसका टेडी बियर, जिसको वो सीने से लगाए सो रही थी, इसको खिसकाकर साइड पर किया और आयत के फूले फूले गालों पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। वो लड़की पीछे हटी तो मुस्कुरा दी, क्योंकि आयत की पलकें लरस रही थी।
وہ جاگ رہی تھی مگر شاید اس کو اپنی ماں کا یہ پیار وصول کرنا بہت اچھا لگا تھا جو وہ نیند میں ہی وصول کر لیا کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی جاگ رہا ہے۔ زرین کی شرارتی سی آواز پر آیت نے پلکیں زور سے بند کر لیں اور وہ لب اب بھی بھینچ بھینچ لیے تاکہ اس کی مسکراہٹ چھپی رہ سکے۔ زرین اس کی یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ شاید کوئی مارکیٹ نہیں جانا چاہتا، چلو میں اور انعام ہی چلے جائیں گے۔ وہ پلٹ کر پیچھے اس کی بک شیلف ٹھیک کرنے لگی مگر آیت ٹس سے مس نہ ہوئی کسی کی باربی ڈریس بھی آ گیا ہے ڈیزائنر سے، لگتا ہے کوئی اس کو ٹرائی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے مسلسل آیت کو تنگ کر رہی تھی مگر آیت بھی پکی تھی جس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرال کا فون آیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی تو آیت نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھی۔ کب؟ اس نے مجھے وش کرنا تھا، آپ نے مجھے جگایا ہی نہیں، مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر سوال کرنے لگی تو زرین ہنستے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے گال کھینچے۔ یعنی میرال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم دوست ہیں ماما۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ گئی۔ آہاں چلو ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ کیک لینے جا رہے ہیں۔ نو ماما آپ چلے جائیں، مجھے گھر رہنا ہے۔ وہ کیوں؟ زرین نے اچھمبے سے دیکھا۔ میں اپنی مانو کو ریڈی کروں گی نا، اس کو بھی تو جانا ہے ہمارے ساتھ۔ آیت کہتی ہوئی اٹھی اور اپنی کپ بورڈ کھولنے لگی۔ اس کے کمرے میں چھوٹی سی کپ بورڈ تھی، اس نے وہ کھولی اور اس میں سے پنک رنگ کی چھوٹی سی فراک اور ایک نکر اور ایک کیپ نکالی۔ مگر تم خود تو ریڈی ہو جاؤ، پہلے مانو۔ وہ زرین کی سنے بنا ہی کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں پہنچی تو ایک سفید رشین کیٹ صوفے پر مزے سے بیٹھی تھی۔ آیت اس کے پاس پہنچی اور اس کو گود میں بٹھایا۔ وہ اس کو تیار کر رہی تھی۔ انعام اور زرین آیا کو اس کے پاس چھوڑ کر خود ہی کیک لینے چلے گئے جو انہوں نے خاص آیت کے لیے کسٹمائز بنوایا تھا۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے جب زرین اور انعام بیکری سے نکلے تھے۔ انہوں نے کیک گاڑی میں رکھا اور آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ انعام نے گاڑی سٹارٹ کی مگر سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ زرین نے بھی بے چینی سے اس کو دیکھا۔ لگتا ہے انجن کا کوئی مسئلہ ہے، میں کسی مکینک کو دیکھتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نکلنے لگا۔ انعام ہاں؟ وہ رکا۔ مکینک کے آنے میں اور گاڑی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، کیوں نہ ہم ٹیکسی سے گھر چلے جائیں؟ ایون کے بعد آپ آ کر گاڑی لے جائیے گا پلیز، اس نے گزارش کی تو انعام نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اور موبائل نکال کر آن لائن ٹیکسی بک کی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی آ گئی۔ وہ لوگ دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے۔ آیت تم بھی چینج کر لو، تمہارا ماما بابا آتے ہوں گے۔ آیا اس کے پاس آئی جو ابھی تک مانو کو گود میں لیے بیٹھی تھی جبکہ مانو ایک پنک ڈریس پہن لیا تھا اور سر پر ایک پنک کیپ تھی جس کو ربن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ آیا نے اس کی مدد کی تھی مانو کو تیار کرنے کی۔ آنی ابھی نہیں، ماما آئیں گی تو میں ہو جاؤں گی ریڈی۔ اس سے پہلے کہ آیا کچھ کہتی گیٹ پر بیل ہوئی۔ لگتا ہے وہ لوگ آ گئے، میں سامان پکڑ لاؤں؟ آیا کہتی ہوئی گیٹ کی جانب چل دی۔ وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی۔ گیٹ کھولا تو وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یہ گارڈ کہاں گیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ بیل کس نے دی؟ اس کا کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ پلٹنے لگی تو اس کے سر پر ایک زوردار وار ہوا۔ وہ پلٹ کر وار کرنے والے کو دیکھ تک نہ سکی اور کوئی اس کو گھسیٹ کر لے جا چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا۔ اس نے آیا کو گھسیٹا اور دیوار کی دوسری سائڈ پر کھڑی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے گارڈ کے کمرے میں گیا جہاں سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ سی سی ٹی وی وہیں سے ہیک کر لیا اور 2 گھنٹے پیچھے کر دیا تاکہ موجودہ اور آنے والے وقت کا کوئی لمحہ اس کیمرے میں قید نہ ہو سکے۔ گارڈ کو پہلے ہی ٹھکانے لگا چکا تھا اور اب وہ قدم قدم چلتا اندر آیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی اپنی ایک پنک ٹی شرٹ اور پنک ہی پجامے میں۔ اس کی گود میں اس کی مانو تھی۔ مانو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اجنبیوں کو دیکھ کر یوں ہی خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ آیت مسکرائی اور چلتی ہوئی اس آدمی کے پاس آئی۔ انکل پارٹی یہاں نہیں ہے، آپ کو کارڈ نہیں ملا؟ وہ مانو کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ مقابل ہنس دیا تو آیت بھی ہنس دی۔ پارٹی تو یہیں ہوگی۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا مگر ماما بابا نے کہا تھا کہ یہاں نہیں ہوگی۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور آیت کو گود میں اٹھا لیا۔ مانو چھلانگ لگا کر دور بھاگ گئی۔ آیت ہنستی جا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ؟ اس نے سرگوشی کی تو آیت نے تجسس اس کو دیکھا۔ تمہارے ماما بابا تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ہاں وہ لوگ کیک لینے گئے ہیں۔ آیت نے تاثرات میں فرق نہ آیا تھا۔ وہ ہنس دیا تو آیت پھر سے ہنس دی۔ انکل آپ فنی ہیں،
आयत ने इसका रुमाल उतारना चाहा तो इसने आयत का हाथ रोक दिया। फिर इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो निकालकर उसको दिखाई। ये तो बाबा की गाड़ी है। आयत ने एक स्याह मर्सिडीज को देखा तो खुशी से उछली, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा टॉय लटक रहा था जो कि आयत ने लटकाया था। हाँ, अभी देखना। कहते इसने वीडियो प्ले की तो इनाम और जरीन आकर गाड़ी में बैठे और एक फिर ट्रक आया जिसने इस गाड़ी को हवा में उछाल दिया। मामा बाबा, आयत की नीली आंखें पथरा गई। देखा, इनकी गाड़ी उड़ गई। वह हंस दिया, मगर इस बार आयत नहीं हंसी थी। वह यकटक से स्क्रीन पर अपने बाप की तबाहशुदा गाड़ी देख रही थी। वो बच्ची थी, कुछ ही लम्हों में रोने लगी। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इस आदमी ने इसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। आयत, हाँ। वो चौंकी। इसने इधर उधर देखा। मना मुनाजिर इन दरख्तों और इमारतों के साए में कहीं तहलील हो गया था। इसने मुड़कर मिराल को देखा जो किसी की जानिब देख रही थी। तुम ठीक हो? मिराल ने इसके बाजू पर हाथ रखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आयत ने इसका हाथ अपने बाजू से हटाया। क्या तुम नाराज हो मुझसे? मिराल की घुटी घुटी सी आवाज़ आई। वो हमेशा से आयत को तंग करती आई थी, मगर जब आयत किडनैप हुई और वो वापस आई, तब से आयत इससे दूर थी। और ये बात मिराल को खटक रही थी। कुछ था जो दिल में चुभ रहा था। वो बस इसको तंग करने का कोई मौका न मिलना, या शायद कोई मलाल। क्यों तुमने किया ऐसा कुछ किया है इसकी वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ? आयत ने जवाबन सवाल किया तो मिराल बुरी तरह हड़बड़ाई और रुख फेर गई। आयत कुछ देर इसको देखती रही और फिर दोबारा से विंडस्क्रीन के पार देखने लगी। दोपहर के 12 बज रहे थे। सलवार यूसुफ गर्मी के सताए हुए थे, मगर फिर भी वो लोग लाउंज में कारपेट पर बैठे कोई खेल खेलने में मसरूफ थे, जबकि ऐना कुछ देर पहले मार्केट से आई थी। मेज़ पर अभी तक शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे। वो अपना अबाया उतार कर वापस आई। ऐना, हसन कहाँ है? पता नहीं, मुझे छोड़कर कहीं चला गया है। ऐना मसरूफ सी कुछ सामान उठाकर किचन में चली गई। मैं तुम्हारी मदद करवा दूँ? वो उठकर इसके पास आई। वो दोनों किचन में सामान सेट करने लगे। कुछ देर बाद बेल हुई तो ऐना ने मुड़कर लाउंज की जानिब देखा। मैं खोलती हूँ। सलवार कलियां भरती हुई बाहर चली आई। ऐना अपने काम में मसरूफ हो गई। ये क्या है? दरवाज़ा खोलते ही सलवा की हैरान सी आवाज़ आई। यहाँ रख दो। सलवा की बात का जवाब दिए बिना वो अपने पीछे खड़े 2 लड़कों से बात कर रहा था। हसन, क्या है ये? वो लाउंज में बड़े बड़े डब्बों को देख रही थी। एयर कंडीशनर्स। वो मसरूफ से अंदाज में कहता लड़कों का काम समझाने लगा। एक इस कमरे में लगा दो और एक लाउंज में। इसने छोटे से एसी को कमरे में लगवाया, जबकि बड़े वाले को लाउंज में। दफ्तन इसने निगाह उठाकर किचन के दरवाजे की जानिब देखा तो वो सीने पर बाजू लपेटे इसी को देख रही थी। वो लब काटता हुआ इसके पास पहुंचा। गर्मी काफ़ी है नहीं? इसने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। नहीं, ऐना ने फौरन जवाब दिया। तो हसन ने होंठ निकाल कर इसको देखा। अगर यहाँ रहना है तो हम लोगों की तरह रहना होगा, वो अतल लहजे में बोली। प्लीज़। हसन ने समाजत की, जबकि ऐना का अंदाज अतल था। ऐना, ये एसी क्या होता है? सलवा चलती हुई किचन में आई। कुछ नहीं होता, बस अमीरों के चौंचले होते हैं। ऐना ने एक सख्त खुरी हसन पर डाली। वो बेबसी से लब खींच गया। फिर भी सलवा मुतजस्सिस थी। हसन को एक उम्मीद की किरण नजर आई। इसने मुड़कर सलवा को देखा। इससे ना ठंडी हवा आती है, यख ठंडी, गर्मी का एहसास तक नहीं होता। हसन की आंखों में चमक थी और सलवा की आंखें भी चमकी। अच्छा, क्या वाकई? वो खुश थी। गर्मी के बायस रात को सोना इसके लिए भी मुहाल होता था। ऐना ने सलवा को खुशी देखी। मगर मुझे लगता है कि हमें इसको बेचकर खुराक खरीदनी चाहिए। सलवा ने मशवरा दिया तो ऐना और हसन दोनों का दिल मुट्ठी में आया था। वो भी ले लेंगे। हसन ने इसके सर पर हाथ रखा। करवा लो फिट। ऐना ने इजाज़त दे दी तो हसन ने तशकर से इसको देखा। आखिरकार वो एक घर बन रहा था। वो लोग एक ख़ानदान बन रहे थे। एक छोटा सा ख़ानदान, टूटे हुए लोगों का ख़ानदान जो मिलकर एक दूसरे को जोड़ देते थे। नामुकम्मल लोगों का जो मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर देते थे। हालात कुछ काबू में आ चुके थे। सिफा की तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। जख्म भरते जा रहे थे, मगर अपने ना मिटने वाले निशान भी छोड़ते जा रहे थे। याकूत और मरजान दिन में एक चक्कर ज़रूर लगाया करते थे। कभी कभी मिनाल दीना को भी ले आती थी। खतीजा और ख़याम साहब ने तो अब डेरा ही जमा लिया था। वो लोग अब सुबह आते थे और रात को बमुश्किल अपने घर वापस जाते थे। और सुबह से फिर खतीजा उठकर सिफा के खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाती और टिफ़िन बनाकर तैयार हो जाती। ये इन लोगों का मामूल बन गया था। ज़रियाब और सादिया ने वलीमा फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया था। इनका इरादा सिफा की वापसी पर ही तकरीब करने का था।
آیت اس دن کے بعد چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ بنا مقصد کی بات نہیں کرتی تھی بلکہ وہ بس بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ میرال اس سے کسی نہ کسی بہانے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر آیت مختصر جواب دیا کرتی۔ میرال نے دوبارہ اس سے اپنا ہوم ورک نہیں کروایا تھا۔ وہ ویڈیو گیم جو اس دن لے کر آئی تھی ابھی تک انچھوا پڑا تھا۔ میرال اور فاطمہ شام کو پارک چلی جاتی مگر آیت نے پارک جانا بند کر دیا تھا۔ جواد تایا نے بھی اس کو بلا وجہ اور اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اب نہ تو رات کو اٹھ کر فریج میں سے کیک یا پیسٹری نکال کر کھاتی تھی اور نہ ہی دن میں کسی قسم کا کھانے پینے کا شوق ظاہر کرتی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تھا جس کو توڑنا دن بدن سب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تائی جان اس کو کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ دیتی تو وہ بے حسی سے ان کی ڈانٹ پھٹکار سنتی اور جب وہ خاموش ہو جاتی تو پرسکون سی جا کر اپنے کمرے میں کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی۔ اس دن کے بعد یاقوت سے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یاقوت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی۔ مرجان تو بس ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ صفا کب واپس آئے گی۔ وہ اپنی پریٹی لیڈی کا منتظر تھا۔ حسن اور رینا کی زندگی بس وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ان کا رشتہ ملال اور مداوے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا اور یوسف کی موجودگی نے ان کے رشتے میں ایک زندگی سی بھر دی تھی۔ حسن کو یہی ملال تھا کہ وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا اور رینا کو یہ کاش اور اس کی سفارش کر سکے۔ منصور نے رہائی کے بعد سرار کے ساتھ ابراہیم کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ رینا نے منصور سے بات کی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ اس نے اپنے اور حسن کے رشتے کو وقت اور حالات کے سپرد کر دیا ہے۔ وقت کا پہیہ چل رہا تھا، بنا رکے بنا تھکے، مگر ان کی زندگیاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔